السلام علیکم، ویلکم ٹو 80 ریئل سٹوریز۔ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گی پرانی داستانیں، سچے واقعات، حقیقی زندگی پر مبنی سچی کہانیاں اور دلچسپ قصے۔ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ کچھ سال پہلے اس کا شوہر کار ایکسیڈنٹ کے حادثے میں معذور ہو گیا۔ 2 سال بہت مشکل سے زندہ رہا اور پھر اس دنیا سے چل بسا۔ زبیدہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس کی اور اس کے بچوں کی گزر بسر کا واحد ذریعہ صرف ایک گائے تھی۔ زبیدہ بہت محنتی اور کفایت شار خاتون تھی۔ وہ گائے کا ایک وقت کا دودھ فروخت کر دیتی اور دوسرے وقت کے دودھ میں سے کچھ بچوں کو پلا کر اور کچھ خود پی کر باقی کا دودھ جما لیتی۔ اس طرح اسے اور اس کے بچوں کو دودھ کے علاوہ لسی اور مکھن بھی میسر آ جاتا تھا کیونکہ وہ بہت کفایت شار تھی۔ اس طرح کچھ نہ کچھ مکھن اس کے پاس بچا رہتا تھا۔ اسی مکھن کو گرم کر کے گھی بنا لیتی اور جب 1-2 کلو گھی جمع ہو جاتا تو اسے بیچ کر اپنے بچوں کے لیے اور گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لیتی۔ زبیدہ کے گھر کے بالکل سامنے ایک امیر آدمی کی بہت خوبصورت اور عالی شان حویلی تھی۔ اس حویلی کے مالک کا نام بابر تھا۔ بابر شہر میں اپنا کاروبار کرتا تھا اور قریبی دیہات میں اس کی زمینیں بھی تھیں۔ ان کی حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں تھیں، لیکن ان کا دودھ اور گھی حویلی کے اندر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ اس لیے کیونکہ بابر خود بھی بہت کھانے پینے کا شوقین تھا اور کچھ اس لیے بھی بابر کی بیوی فردوس ایک نہایت ہی فضول خرچ خاتون تھی۔ اس سے پوچھنے اور حساب لینے والا کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے وہ بلا جھجک پیسے کی جگہ روپیہ اور چھٹانک کی جگہ سیر خرچ کر ڈالتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ہنڈیا میں گھی ڈالنے کے لیے برتن اٹھاتی تو گھی کا برتن خالی ہوتا اور پھر اس صورتحال میں وہ زبیدہ کے گھر کا رخ کرتی اور اس سے تھوڑا سا گھی مانگ لاتی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی، فکر مت کرنا زبیدہ، میں 1-2 دن میں تمہارا گھی واپس کر دوں گی۔ مگر فردوس کے وہ 1-2 دن کبھی نہ آئے۔ کچھ ہی دن بعد فردوس کو تھوڑے سے گھی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور وہ زبیدہ سے آ کر ادھار گھی لے جایا کرتی تھی۔ فردوس کی طرف سے گھی ادھار لینے کا یہ ڈرامہ ہر چوتھے 5ویں دن دہرایا جانے لگا اور شرافت کی ماری زبیدہ اسے گھی ادھار دیتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ ایک روز جب فردوس ادھار گھی لینے زبیدہ کے گھر آئی تو زبیدہ نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا، دیکھو فردوس، تم ابھی تک مجھ سے 5 سیر گھی ادھار لے چکی ہو، یا تو تم مجھے گھی واپس کر دو یا پھر اس گھی کی قیمت ادا کرو۔ میں اتنی صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ میں روز روز تمہیں گھی دیتی رہوں۔ زبیدہ کی یہ بات سن کر فردوس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، ارے دفع ہو رہی، بڑی آئی ادھار گھی دینے والی، کبھی تو نے اپنی زندگی میں 5 سیر گھی کی شکل بھی دیکھی ہے؟ اس کے یہ الفاظ سن کر زبیدہ تو حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تو کیا تم میرے احسان کا اب یہ بدلہ دینے لگی ہو کہ تم ادھار لیے گئے گھی سے مکر ہی گئی ہو؟ فردوس پھر سے بھڑک کر بولی، زبیدہ، کیا کبھی تو نے خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تو اور مجھ پر احسان کرے گی؟ ارے واہ، کیا الٹا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک 2 ٹکے کی بیوہ عورت ہم لاکھوں میں کھیلنے والوں پر اپنا احسان دھرتی ہے۔ اور یہ کہتی ہوئی وہ غصے میں زبیدہ کے گھر سے چلی گئی۔ اس واقعہ کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ فردوس ادھار گھی لینے یا ادھار لیے گئے گھی کی رقم ادا کرنے زبیدہ کے گھر آئے۔ پھر ایک دن زبیدہ خود ہی حوصلہ کر کے فردوس کے گھر گئی اور 5 سیر گھی کے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگی تو فردوس نے اسے دھکے دے کر اپنی حویلی سے نکلوا دیا۔ جب زبیدہ نے یہ دیکھا کہ فردوس کسی بھی صورت ادھار لیے گئے گھی کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ ادھار سے ہی مکر گئی ہے تو اس نے مجبور ہو کر شہر کے قاضی سے درخواست کی کہ بابر کی بیوی فردوس ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ میرے گھر آ کر مجھ سے ادھار گھی لیتی رہی ہے جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے وہ گھی یا پھر اس گھی کی قیمت
فردوس سے دلوائی جائیں۔ قاضی نے فردوس کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور اسے کہا، اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو مختلف وقتوں میں اس کے گھر جا کر اس سے ادھار گھی لیتی رہی ہے، جس کی مقدار 5 سیر بنتی ہے، اور اب یہ چاہتی ہے کہ یا تو گھی واپس کر دے، اور اگر گھی نہیں تو گھی کی رقم اسے لوٹا دے۔ اب تو بتا، تو اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ فردوس کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ خود انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ انصاف کی بات کریں کہ مجھے بھلا اس بیوہ غریب عورت سے ادھار گھی لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میرا شوہر لاکھوں کا کاروبار کرتا ہے، ہماری اپنی زمینیں ہیں، ہماری حویلی میں 1 نہ 2 پوری 5 بھینسیں ہیں، اور 5 بھینسیں دودھ دیتی ہیں۔ 5 بھینسوں کے دودھ گھی کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس غریب عورت سے ادھار گھی لوں، جس کے گھر صرف 1 عدد گائے ہیں، وہ بھی بیمار سی، اور یہ مجھے 5 سیر گھی دینے کی بات کرتی ہے؟ ارے قاضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس غریب بیوہ عورت نے کبھی شکل بھی دیکھی ہوگی 5 سیر گھی کی؟ اب قاضی نے زبیدہ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس بس 1 ہی گائے ہے؟ زبیدہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ فردوس کی حویلی میں پوری 5 بھینسیں ہیں؟ زبیدہ نے جواب دیا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ سچ ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فردوس نے تم سے ادھار گھی لیا ہو، جبکہ ان کی اپنی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ زبیدہ کہنے لگی، قاضی صاحب، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ ہر تیسرے چوتھے دن فردوس میرے گھر آ کر مجھ سے ادھار گھی لے جایا کرتی تھی، اور اسی طرح یہ مجھ سے تھوڑا تھوڑا گھی لے جاتی رہی، جس کی مقدار 5 سیر ہو گئی، اور جب میں نے اس سے کہا کہ یا تو مجھے گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی قیمت ادا کر دو، تو یہ غصے میں آ گئی اور صاف مکر گئی۔ قاضی کہنے لگا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ قاضی کا یہ سوال سن کر زبیدہ کہنے لگی، قاضی صاحب، میرا گواہ تو بس اللہ ہے۔ قاضی نے زبیدہ کا جواب سن کر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی اور دونوں عورتوں کو اگلے روز آنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن زبیدہ اور فردوس قاضی کی عدالت میں داخل ہونے کے لیے کچہری کے دروازے پر پہنچیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے صحن میں کیچڑ پڑی ہوئی ہے۔ اس دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے دونوں سے کہا کہ قاضی صاحب کا حکم ہے، آپ دونوں اپنے جوتے یہیں اتار دیں اور ننگے پاؤں اندر جائیں۔ دونوں نے جوتے اتار دیے اور پھر اپنے کپڑوں کو بچاتی ہوئیں کیچڑ میں سے گزرنے لگیں۔ زبیدہ نے تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہ کی، لیکن فردوس نے تو خوب ناک منہ چڑھائی، لیکن وہ یہاں مجبور تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی، آخر یہ قاضی صاحب کا حکم جو تھا۔ کیچڑ میں سے گزر کر جب وہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچیں تو قاضی صاحب نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان دونوں کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے۔ سپاہی نے ایک ایک برتن میں پانی بھر کر ان دونوں عورتوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زبیدہ نے اپنی کفایت شاری کی عادت کے مطابق ایک ہی برتن کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے برتن میں کچھ پانی بچا رہا، لیکن فردوس نے اپنے برتن کا سارا پانی ایک ہی پاؤں پر گرا دیا اور پھر مزید پانی مانگنے لگی۔ سپاہی نے اسے وہ برتن اور بھر کے دے دیا۔ جب وہ پاؤں دھونے اور جوتے پہننے کے بعد قاضی کے سامنے پیش ہوئیں تو قاضی صاحب نے فردوس سے کہا، فردوس، یہ غریب عورت زبیدہ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے، اس لیے تمہیں عدالت کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ تم اسے 5 سیر گھی واپس کرو، اور اگر گھی نہیں تو اس کی قیمت اسے فوراً ادا کر دو۔ فردوس بیچاری بن کر کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ تو آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، میں نے ظلم نہیں بلکہ انصاف کیا ہے، اور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی لینے کے بعد کیا ہے۔ فردوس نے حیرت سے کہا، ہاتھوں اور پیروں کی گواہی؟ قاضی صاحب، میں آپ کی بات کو کچھ سمجھی نہیں۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بالکل، تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی۔ بظاہر جس عورت کے گھر میں 5 بھینسیں دودھ دینے والی موجود ہوں، اسے اس غریب عورت سے ادھار گھی لینے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی، اور جس کے پاس صرف 1 عدد گائے ہو۔ میں نے سارے معاملے پر غور کرنے کے بعد عدالت کے صحن میں کیچڑ گروا دی تھی، اور پھر تمہیں اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا تھا، اور پھر جب تم دونوں اپنے پاؤں دھو رہی تھیں تو میں تم دونوں کو ہی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ نے ایک ہی برتن کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے برتن میں پانی بچا رہا، جبکہ تم نے برتن کا سارا پانی
ایک ہی پاؤں دھونے پر ضائع کر دیا۔ اس سے تمہاری فضول خرچی کی عادت صاف واضح ہوتی ہے۔ جب تم پانی کے معاملے میں اتنی فضول خرچ ہو سکتی ہو تو تم گھی بھی اسی طرح فضول خرچی سے اڑاتی ہوگی۔ ایسی صورت میں تمہارے پاس 5 کی جگہ 10 بھینسیں بھی ہوں تو بھی تمہیں لوگوں سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ قیامت کے روز تو انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے ہی، لیکن تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں بھی انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے پر فردوس کو اپنا سر جھکانا پڑا اور اس نے 5 سیر گھی کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دی۔ جتنے بھی لوگ اس مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے وہ سب قاضی پر بہت خوش ہوئے کہ قاضی صاحب نے کتنی عقل مندی سے یہ انصاف کیا اور کسی غریب کے حق کو جانے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔